اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا اسلام کی روشنی میں سبق نمبر 13 ہے اور موضوع ہمارا وضو کا بیان۔ وضو کس سے کہتے ہیں؟ سوال۔ نماز یا اس جیسی کوئی عبادت ادا کرنے کے لیے چہرہ پیشانی سے تھوڑی سمیت طول میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک اور دونوں پاؤں کو گھٹوں تک دھونے اور سر کا مسح کرنے کو وضو کہتے ہیں۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ سوال۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر نیچے تھوڑی تک کان کی ایک لو سے دوسری لو تک چہرہ اچھی طرح دھونا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ یہ جو ہے وضو کا پہلا فرض ہے۔ نمبر 2، دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت اچھی طرح دھونا کہ کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک اچھی طرح دھونا کہ کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ بقیہ جتنے بھی ہیں وہ وضو میں سنت ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کرنے کے لیے کسی پاک جگہ، اونچی جگہ قبلہ رخ ہو کر وضو کیا جائے۔ اگر پاسبلٹی ہے تو قبلہ رخ ہو کے وضو کرنا یہ بہتر ہے۔ اگر مجبوری ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، وضو پھر بھی ہو جائے گا۔ وضو کی نیت کرے اور وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو دھوئے 3 بار۔ پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے کلی کرے۔ مسواک ہے تو مسواک استعمال کرے، نہیں تو شہادت کی انگلی کے ساتھ ہی مسواک کے طور پہ دانتوں کو صاف کر لے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائے۔ پھر بائیں ہاتھ سے چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کر لے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں پانی لے کے پورے چہرے کو پیشانی کے بالوں سے لے کر نیچے تھوڑی تک کان کی ایک لو سے دوسری لو تک اچھی طرح چہرے کو دھوئے۔ پھر دوبارہ جو ہے اس کے بعد پانی 3 مرتبہ، پہلے دائیں بازو پہ 3 مرتبہ پائے، پھر بائیں بازو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لے یا 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرے۔ اس کے بعد پاؤں کو اچھی طرح دھو لے، پاؤں کی انگلیوں میں خلا بھی کر لے کہ پانی جو ہے کہیں نہ اگر پہنچ نہیں پائے تو خلا کرنے سے پانی انگلیوں کے اندر بھی چلا جائے۔ اور جن احباب کی داڑھی مبارک ہے وہ داڑھی مبارک میں خلا بھی کریں تاکہ پانی جو ہے وہ نیچے کی تہوں تک جائے۔ یہ مختصر اور جامع طریقہ وضو کا جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سوال، سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی، یہ آپ دیکھ لیں، انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا، یعنی یہ 2 انگوٹھے اور کلمے انگلی کے سوا دونوں ہاتھوں کو آخری 3 انگلیاں ملا لیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 3 انگلیاں دونوں ملانی ہے، یہ اور یہ والی انگوٹھا نہیں ملانا۔ پیشانی کے اوپر سے بیچ کے حصے میں گدی تک اس طرح لے کے آئیں کہ ہتھیلیاں سر سے دور رہیں۔ پھر دونوں ہتھیلیوں کو گدی سے پیشانی کی طرف ملتے ہوئے واپس لے کے آئیں، یعنی پہلے پیچھے لے کے جائیں، پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے کے آئیں۔ یہ سر کا مسح ہوا۔ پھر کلمے کی انگلیاں، یہ والی شہادت کی انگلیاں جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کلمے کی انگلیاں، ان انگلیوں کے پیٹ کان کے اندر پھیرا جائے۔ یہ دیکھیں، کانوں کے اندر ایسے پھیرا جائے۔ پھر تھم جو ہے انگوٹھوں کے پیٹ کو کانوں کے نیچے پھیرا، یعنی کانوں کے پیچھے ایسے پھیرا جائے۔ پھر دونوں کانوں کا مسح ہوا اس طرح، جب کانوں کے پیچھے یہ تھم پھیریں گے تو مسح ہو گیا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو
दोनों हाथों की पीठ यानी पिछला जो हिस्सा है गर्दन पर फेरें। यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। अरबी में इसको राकाबा, गर्दन को राकाबा कहते हैं। ये जो जगह है इसको हलक कहते हैं। हलक गले को कहते हैं, अरबी में हलक कहते हैं, उर्दू में गला कहते हैं। गले का मसा नहीं करना। अक्सर अब आप गले कैसे मसा करते हैं तो ये सही नहीं है। हुक्म क्या है कि गर्दन का मसा, गर्दन इस पिछले सर के पीछे जो नीचे, इसको गर्दन कहते हैं। गर्दन का मसा करना, गले का मसा करना बिद्दत यानी बुरी बात है। ये जो हम गले का मसा बाज लोग करते हैं, ऐसे करते हैं गले, तो गले का मसा नहीं करना, गर्दन का मसा करना है। वुजू के बाद क्या पढ़ा जाता है? वुजू से फारिग होकर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ये दुआ वुजू के बाद पढ़नी चाहिए। तर्जुमा इलाही, तू मुझे तौबा करने वालों और पाक लोगों में कर दे, और बचा हुआ पानी खड़े होकर पी लो। आसमान की तरफ नजर उठाकर कलमा शहादत और सूरतुल इन्ना अंज़लनाहु पूरी पढ़ लें तो सवाब पाएगा। तो ये वुज़ू का मुख्तसर और जामे तरीका बयान किया है। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में वुज़ू करने की तौफीक नसीब फरमाए और वुज़ू सुन्नत तरीके के मुताबिक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें वुज़ू के मसाइल को खुद सीखने सिखाने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।